تقلید کی وجہ سے آدمی اتحاد و اتفاق سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اتحاد و اتفاق کا جو پیمانہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آدمی مضبوطی سے تھام لے، تبھی جا کر وہ اتحاد و اتفاق کو پا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑتا ہے، قرآن مجید کے احکامات کو چھوڑتا ہے، تو وہ انتشار میں پڑ جائے گا اور اتحاد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی تقلید کی وجہ سے مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے خونریز جنگیں لڑی ہیں، ایک دوسرے کا قتل کیا ہے، ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، ایک دوسرے کا مال و جائیداد لوٹ لیا ہے، ایک دوسرے کے محلات تک جلا دیے ہیں، اور حد سے زیادہ گزرتے ہوئے کافروں کی مدد کر دی انہوں نے اپنے تقلیدی بھائیوں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت کہ کافر کی مدد کر دی اور کافروں کی مدد کر کے اپنے مسلمان بھائی پر انہوں نے حملے کیے۔ یہ تقلید کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جو مسلمانوں کی حکومت تباہ ہوئی، بغداد کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور جو بغداد کا سقوط ہوا، ہلاکو خان نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمانوں کو بے دردی سے اس نے قتل عام کیا تھا۔ اسی تقلید کا نقصان تھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور کافروں کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جانیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تقلید کا بہت بڑا نقصان ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پروگرام منعقد کرتے ہیں، لوگ جلسے منعقد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے مسلمان متحد ہو جاؤ، جو جس امام کے پیچھے لگا ہوا ہے سب اپنے اپنے امام کو مانو لیکن متحد ہو جاؤ۔ کوئی حنفی رہے تو وہ حنفی رہے، کوئی شافعی ہو، کوئی مالکی ہو، کوئی حنبلی ہو، کوئی ڈاکٹر اسرار کو مانے، کوئی ذاکر نائک کو مانے، انجینئر محمد علی مرزا کو مانے، سب اپنے اپنے عالموں کو، اپنے اپنے اماموں کو مانو لیکن متحد ہو جاؤ، کوئی کسی کے خلاف نہ بول۔ لیکن ایسا زبان سے بولنے سے کوئی متحد نہیں ہو سکتا۔ متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کی طرف آدمی کو آنا پڑے گا۔ اگر سب کا امام قرآن و حدیث ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہوں گے، تبھی جا کر آدمی اتحاد و اتفاق کو پا سکتا ہے، تبھی آدمی متحد ہو سکتا ہے۔ اور پروگرام منعقد کرنے سے آدمی متحد نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مت بولو، اپنے مسلک پر ڈٹے رہو اور متحد ہو جاؤ، اس طریقے سے آدمی متحد نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں میں صرف یہی 4 فرقے نہیں ہیں کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بلکہ مسلمانوں کو بہت سارے فرقے جو ہیں وہ کسی نہ کسی امام، کسی نہ کسی عالم سے منسوب ہیں۔ نئے نئے فرقے جو آ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر اسرار کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ان کی بات کو اس طریقے سے فالو کرتا ہے کہ چاہے ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے تب بھی اس پر جمے رہتے ہیں، اور لوگ ان کو قرآن و حدیث پیش کر کے سمجھاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی ذاکر نائک کو اس طریقے سے فالو کرتے ہیں کہ ان کی باتوں پر جمے رہتے ہیں اور ان کی بات کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے محمد علی مرزا وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ لوگ اس کی بات کو اس طریقے سے ترجیح دیتے ہیں کہ اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے کچھ خلاف ہوتی ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے یا صحابہ کرام غلط استدلال کر کے برا بھلا بولتا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو فرقے جو بنتے ہیں، کسی نہ کسی عالم کو پکڑ کر کے، کسی نہ کسی امام کو پکڑ کر کے فرقہ بنتا ہے، اور اسی فرقے کی وجہ سے، اسی تقلید کی وجہ سے آدمی اتحاد و اتفاق سے نکل جاتا ہے اور انتشار میں پڑ جاتا ہے۔ تو تقلید کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر آدمی کو آپس میں اختلاف ختم کرنا ہے، اتحاد قائم کرنا ہے، تو تقلید کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑنا پڑے گا۔